الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ یہ 667 60/7 یہ روایت پچھلے ہی درس کی تھی جو پڑھنے میں ہم اس کو چوک گئے۔ 668 سے میں نے شروع کیا۔ یہ حدیث ایک بڑی اہم حدیث تھی جو پچھلے درس کی ہے، پھر اس کے بعد آج کا درس آگے کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، نفلی روزے کا باب چل رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ لگاتار روزے رکھتے تھے، عام دنوں میں بھی، ہر مہینے میں لگاتار روزے رکھتے کئی دن تک، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے، اور کبھی کبھی لگاتار افطار کرتے کہ لگتا کہ اب روزے ہی سے نہیں ہوں گے، تو کبھی مسلسل روزہ چل رہا ہوتا اور کبھی مسلسل افطار ہوتا، جب جیسی حالت ہوتی، حالت اور مصلحت کے مطابق آپ کام کیا کرتے تھے، کیونکہ عبادتیں بہت مختلف ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کی مصلحت تھی، تو جب جس چیز کو دیکھتے تھے کہ صاحب اب اس وقت روزہ رکھنا اگر پاسبل ہے تو روزہ ہی رکھتے تھے، اور اگر روزے کے مقابلے میں دوسرا کام زیادہ اہم نظر آتا تو روزہ چھوڑ کر کے دوسرے کام میں منہمک ہو جاتے۔ تو اس طریقے سے آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں تو پھر لگاتار افطار کر رہے ہیں، یہی کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن یہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کبھی بھی پورے مہینے کا روزہ، 29 یا 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے، پورے مہینے کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کبھی نہیں رکھا۔ چھوڑ بار کر کے کبھی افطار کیا، کبھی روزہ رکھا، ایسا تو مہینوں میں چلتا تھا، لیکن پورے مہینے کا روزہ زندگی میں آپ نے سوائے رمضان کے نہیں رکھا، کیونکہ وہ رمضان کا روزہ فرض ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ رمضان کے بعد سال کے جو 11 مہینے بچتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعبان میں دیکھا، جو رمضان سے پہلے کا مہینہ، اس میں آپ زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں اس کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت سے غافل ہیں۔ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، لوگ شعبان کے مہینے کی فضیلت کو نہیں سمجھ رہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کثرت سے اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار کی عبادت کو اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی تلاوتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے شعبان میں بندوں کے اعمال بکثرت اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو پورے مہینے کا روزہ رمضان میں رکھا، اس کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ کبھی نہیں مکمل کسی مہینے میں رکھا سوائے رمضان کے۔ اور سب سے زیادہ نفلی روزہ آپ رکھتے تھے شعبان میں، اور عام مہینے کے اندر عادت آپ کی یہ تھی کہ کبھی کبھی لگاتار کئی دن تک روزہ رکھتے کہ اندازہ ہوتا کہ اب گمان ہوتا کہ اب روزہ نہیں توڑیں گے، کبھی کبھی لگاتار روزہ توڑ رہے، لگتا تھا کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے حالات اور مصلحتوں کے مطابق آپ روزہ رکھتے اور افطار کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا، بخاری مسلم کی حدیث۔ اب ایک حدیث سامنے یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے اچھی نماز سنتوں میں رات کی نماز ہے، یعنی تہجد، اور سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، و افضل الصلاۃ بعد المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی نماز ہے تو تہجد، رات کی نماز۔ اور روزوں میں رمضان کے بعد تمام روزوں میں سب سے افضل کس مہینے کا روزہ ہے؟ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، محرم میں تو آپ سے ایک ہی روزہ ثابت ہے،
10 کا روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا، اور آخری سال میں، آخری محرم میں، زندگی کے آخری محرم میں آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا میں تو 2 روزے رکھوں گا یہود کی مخالفت میں۔ یہود 1 روزہ رکھتے ہیں 10 کا، میں 2 روزہ رکھوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کا انتقال ربیع الاول میں 12 تاریخ کو ہی ہو گیا۔ تو کیسے ہم تطبیق دیں گے، کیسے دونوں حدیث کے درمیان جمع کریں گے؟ تو کئی جواب علماء نے دیا ہے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کا علم اخیر عمر میں ہوا، یا یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے سے پتہ تھا لیکن محرم میں آپ کی دوسری مشغولیات رہتی تھی جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، یا ایک مناسب جواب یہ دیجیے کہ ایک ہوتا ہے مطلق نفل اور ایک ہوتا ہے مقید نفل۔ مقید کا مطلب کہ جو فرض سے آگے ہو پیچھے ہو، تو جو عبادت فرض سے آگے اور پیچھے ہوتی ہے وہ عام نفل کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے۔ جیسے فرض نماز سے پہلے کی سنت اور بعد کی جو سنت ہوتی ہے جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یہ عام نوافل کے مقابلے میں افضل ہے، اور عام نوافل میں سب سے افضل رات کی نماز، اسی طریقے سے نفلی روزوں میں، مطلق نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا۔ لیکن شعبان کے روزے کی حیثیت رمضان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ فرض نماز سے پہلے کی سنت اور رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں اس کی حیثیت اس سنت کی ہے جو نماز کے بعد، فرض کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے سنت ہے، بعد میں سنت ہے، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور وہ افضل ہے نفلوں میں، تو اسی طریقے سے شعبان رمضان سے پہلے ہے اور شوال بعد میں ہے۔ تو شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، شوال میں 6 شوال کے روزے بہت فضیلت والے ہیں، تو اس طریقہ سے کہا جائے گا کہ صوم شعبان کا افضل ہے۔ اور عام نوافل اگر ہیں جس کو کہتے ہیں نا سنت مؤکدہ اور کہتے ہیں نوافل، تو نفلی روزوں میں محرم کا روزہ، لیکن تاکیدی نفل میں جو نفل تاکیدی ہے، جو سنت تاکیدی ہے، اس میں داخل کیجیے شعبان کے روزے کو اور شوال کے روزے کو۔ یہ گویا فرض روزے کے لیے ایسے ہی آگے پیچھے روزہ ہے جیسے فرض نمازوں کے لیے آگے پیچھے کی سنت ہوتی ہے۔ بہرحال اب آج کی جو حدیث ہے، آج کا جو درس ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو۔ مثال کے طور پر کل جمعہ ہے تو جمعہ سے پہلے کی جو رات ہوئی، جمعرات کا دن گزار کر کے وہ ہوئی جمعہ کی رات، تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ آنے والا ہے، فضیلت والی رات ہے، تو چلیں اس رات کو ہم خاص کر لیں کہ ہفتے میں ایک ہی رات عبادت کے لیے ہم اٹھیں گے اور وہ رات ہوگی جمعہ کی۔ تو یہ جو آپ نے جمعہ کی رات کو خاص کر لیا تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، نبی صاحب نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ ہر دن اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، جمعہ کے روز بھی کرو، یا ایسا سمجھ لو کہ کبھی اٹھے جمعہ کی رات میں اور طبیعت کی رغبت پا رہے ہو نماز کے لیے، تو جمعہ کی رات ہوئی تو کیا ہوئی، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ یہ جمعہ کی رات ہے، بلکہ طبیعت کے اندر میلان پایا تم نے جمعہ کی رات میں نماز کے لیے، تو جو اللہ نے توفیق دیا 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت سنت نفل آپ نے تہجد پڑھ لیا۔ کبھی سوموار کی رات میں جگے، دیکھا کہ نیند پوری ہو گئی ہے، ابھی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ پون گھنٹہ باقی ہے، تو سوموارے کی رات ہے تو کیا ہوا، وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، 2 4 5 8 رکعت جو اللہ نے توفیق دی، ویسے تو ہے 11 رکعت وتر کے ساتھ، لیکن چونکہ آپ کی عادت نہیں ہے، کبھی جگتے ہیں، کبھی طبیعت کا میلان ہوتا ہے نماز کے لیے، تو اگر اس طریقے سے کبھی سنیچر کو کر لیا، کبھی سوموار کو کر لیا، کبھی جمعہ کی رات میں اگر اٹھے اور طبیعت کا میلان پایا نماز کے لیے تو نماز پڑھ لیا، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن خاص کر لینا کہ نہیں ساری ہفتے کی تمام راتوں میں عبادت نہیں کریں گے، صرف جمعہ کی مبارک رات ہے اس رات میں اگر تہجد پڑھیں گے، اس کے لیے اگر خاص کرتے ہو تو یہ تخصیص تمہاری اپنی طرف سے ہوگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو یہ عمل بجائے سنت کے کیا ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا۔ جمعہ کی رات کو خاص کر لینا اور یوں جمعہ کی رات میں اٹھنا اور طبیعت
اگر جمعہ کی رات میں اٹھے اور طبیعت کا میلان ہوا تو پڑھ لیا، اور کبھی دوسری رات میں اٹھے میلان ہوا تو پڑھ لیا، تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جان بوجھ کے خاص کیا ہے اپنی طرف سے کہ نہیں، ہر ہفتے کے کسی دن میں بھی نہیں ہم مصلی پر جائیں گے، صرف جمعہ ہی نمازوں کا اہتمام کریں گے رات میں تہجد کا، تو اگر یہ تخصیص آپ جمعہ کی شب کی کرتے ہیں تو یہ عمل بجائے ثواب کے گناہ ہے، بدعت۔ اسی طریقہ سے کوئی جمعہ کے دن کو خاص کر لے کہ ہفتے میں ہم ایک روزہ رکھیں گے نفلی، اور وہ جمعہ کا دن ہوگا، کیونکہ جمعہ سید الایام ہے، ہفتے کی دن کا سردار ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے، اسی لیے ہم اس دن روزے سے رہیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو خاص مت کرو، لیکن ہاں اگر جمعہ کے دن مان لیجئے کہ عرفہ کا دن ہو گیا 9 ذی الحجہ، اور سنیچر کے دن بقرعید ہے 10 تاریخ ہے، تو جمعہ کے دن ایک روزہ ہم رکھیں گے، کیونکہ وہ جمعہ کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ عرفہ کا دن سمجھ کے رکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور یوں اگر نفل رکھنا ہے تو جمعہ سے پہلے ایک دن رکھو یا جمعہ کے بعد ایک دن رکھو، جمعہ کے ساتھ جمعہ رکھو یا جمعہ سنیچر رکھو، صرف جمعہ کے دن ایک روزہ رکھنا، نفلی روزہ، آگے پیچھے کے بغیر، آگے پیچھے رکھے بغیر صرف جمعہ کے دن رکھنا، اور جمعہ کو خاص کر لینا کہ یہ افضل دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، اسی دن ان کی موت ہوئی، اور یہ ہفتے کا سردار دن ہے، اور مسلمانوں کی خاص نماز جمعہ کا دن ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بہت فضیلت کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے، اس لیے آج ہم روزے ہی سے رہیں گے۔ تو اگر یہ تخصیص آپ کر رہے ہیں اس وجہ ان بنیادوں پر تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی عادت ہے مثال کے طور پر کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، یہ روزہ اصل میں ہے حد سے حد۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو، جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزہ رکھو۔ کہا کہ اس سے زیادہ رکھتے ہیں، کہا کہ تو ہفتہ بھر روزہ رکھو، کہا کہ اس سے بھی مجھ کو زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھا روزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، تاکہ کل جو کمزوری لاحق ہوئی ہے وہ آج کے کھانے سے پوری ہو جائے، کیونکہ وہ بڑے بہادر تھے، جنگی فوجی تھے وہ۔ کہا کہ اس سے اچھا کوئی روزہ نہیں ہے، سمجھا؟ تو ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا۔ اگر یہ کسی کے شیڈول ہے تو مان لیجیے کہ اس شیڈول کے مطابق اگر جمعرات اس نے افطار کیا ہے، اور عادت کے مطابق اگلا دن جمعہ پڑ رہا ہے جو روزہ رکھا دن ہوگا، پھر سنیچر کو وہ افطار کرے گا، پھر اتوار کو روزہ رکھے گا، پھر سوموار کو افطار کرے گا، منگل کو رکھے گا۔ ایک ایک دن کا شیڈول ہے اس کا کہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، اور اس اعتبار سے جمعہ کے دن اس کا روزے کا دن ہوا اس کی عادت کے مطابق، تو وہ ایک روزہ جمعہ کے دن رکھ سکتا ہے، یا جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ ہو گیا یا عاشورہ کا روزہ ہو گیا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یوں نفل روزہ رکھنا ہے آپ کو ہفتے میں ایک دن، تو وہ کوئی اور دن رکھ سکتے ہیں، صرف جمعہ کا دن خاص مت کیجیے۔ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات جمعہ رکھیے یا جمعہ سنیچر رکھیے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ وسلم کی اہلیہ ہیں، انہوں نے جمعہ کے دن ایک دن روزہ رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آج روزے سے ہوں۔ کہا کہ کل روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کل روزہ رکھو گی سنیچر کے دن؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تو پھر افطار کرو، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، نفلی روزہ درست نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا روز اگر آپ کی عادت کے مطابق روزے میں پڑتا ہے، یا مخصوص دن ہے جیسے عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ یا عاشورہ کا دن ہے، تو آپ روزہ رکھیے۔ یا پھر دوسری شکل جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا ہوگی کہ ایک دن آگے جمعہ کے ساتھ ملا کے رکھیے، جمعرات جمعہ، یا جمعہ سنیچر رکھیے، تب صحیح ہوگا۔ یہی 2 حالت میں جمعہ کا روزہ آپ کا صحیح ہوگا کہ آپ کی یا تو عادت ہے جمعہ کے دن، یا عادت کے مطابق جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، یا ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو اگر آپ خاص کرتے ہیں، یا جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرتے ہیں، تو یہ عمل آپ کا صحیح نہیں ہوگا، بدعت ہوگا، مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو خاص مت کرو قیام اللیل کے لیے، تمام راتوں کے درمیان صرف جمعہ کی رات کو تہجد پڑھتے ہو، اور اسی طریقہ سے ہفتے کے دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرتے ہو، ایسا نہیں، شیڈول نہیں چلے گا تمہارا۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، مگر یہ کہ تمہاری عادت کے دن میں وہ دن پڑے،
جیسے بتایا نا مثال تھے کہ ایک دن افطار کرتا ہے ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس شیڈول میں تمہارا جمعہ کو روزہ پڑ رہا ہے تو روزہ رکھو، اگر عرفہ کا دن ہے عاشورہ کا دن ہے تو روزہ رکھو، اگر منت مانا ہے کہ جس دن میرا بھائی غائب ہے کہیں سے اگر آ جائے گا اس کی صبح ہو کے ہم روزہ رکھیں گے، جمعرات کے دن کہیں سے بھولا بھٹکا وہ آ گیا، تو اب آپ کی نیت ہے منت ہے آپ کی کہ جس دن آئے گا اس کے بھیان ہو کر کے صبح ہو کر کے ہم روزہ رکھیں گے، اور صبح جمعہ کا دن ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یوں نفلی روزہ آپ تبھی رکھیں گے جمعہ کا جبکہ اس سے پہلے ایک دن رکھیں، جمعرات جمعہ رکھیں یا جمعہ سنیچر رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ وعنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اوپر مسلم کی روایت تھی، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، ہرگز تم میں کا کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا ان یصوم یوما قبلہ او یصوم بعدہ، مگر یہ کہ ایک دن پہلے رکھے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ ایک دن بعد میں رکھے، تو جمعرات جمعہ رکھے یا جمعہ سنیچر رکھے، اگر یہ ہے تب تو گوارا ہے نفلی روزہ، نہیں تو نہیں، مگر یہ کہ اگر آپ کی عادت کا دن پڑ رہا ہے جیسا کہ بتایا یا کوئی خاص مخصوص دن ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے اور وہ دن جمعہ کا پڑ رہا ہے تو آپ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد اور روزہ دیکھیے جو مکروہ روزہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر، مطلق نفل کے طور پر جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، حدیث کمزور ہے۔ اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیحین کی روایت ہے کہ رمضان سے پہلے 1-2 روزہ نہ رکھو، جو ہم پڑھ چکے ہیں، گویا کہ 1-2 روزہ چھوڑ کر کے اگر زیادہ دن روزہ رکھنا ہے 5-7 دن پہلے سے اگر روزہ رکھنا چاہیں رمضان سے پہلے تو رکھ سکتے ہیں، صرف 1-2 دن کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ 15 کے بعد روزہ شروع کر رہا ہے نفلی روزہ تو کہا جا رہا ہے کہ مت رکھو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شعبان میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو 15 شعبان کے بعد شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ شروع مہینے میں بھی رکھا، کچھ بیچ میں بھی رکھا، کچھ اخیر میں بھی رکھا، تو اگر اس طریقے سے آپ شروع کے مہینے میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے عشرے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 11 12 13 کو یا 13 14 15 کو، پھر آپ 18 19 20 کو رکھ سکتے ہیں، پھر 24 25 27 28 کو رکھ سکتے ہیں، نہیں سمجھا؟ لیکن یہ کہ آدھے مہینے کے بعد، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن اگر کسی درجے میں اس کو حجت مان کے دلیل مان کے اگر چلیں تو جواب یہ دیں گے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نفل شروع مت کرو، بلکہ اگر شروع سے رکھتے ہوئے آ رہے اس مہینے میں کچھ دن رکھا ہے، پھر کچھ دن افطار کیا ہے، پھر کچھ دن رکھا ہے افطار کیا ہے، یہاں تک کہ آخری 10 دن باقی رہ گئے ہیں تمہارے، تو اس میں بھی کچھ دن روزہ رکھنا چاہتے ہو، کچھ دن چھوڑنا چاہتے ہو، تو یہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تمہارا پورے مہینے میں تو ٹھیک ہے، باقاعدہ آپ 15 کے بعد ہی سے روزہ شروع کر رہے ہیں یہ نہ رکھیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ آگے دیکھیے ایک روایت اسی طریقے سے ایک روزہ اور ہے جس کے روزے کے سلسلے میں اختلاف ہے شدید۔ سما بنت بسر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحاء عنب او عود شجرۃ فلیمضغها رواه الخمسہ ورجاله ثقات الا انه مضطرب وقد انکرہ مالک وقال ابو داؤد هو منسوخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کا دن کا روزہ مت رکھو الا فیما افترض علیکم، مگر یہ کہ فرض روزہ تو سنیچر کا رکھو، ورنہ سنیچر کا روزہ مت رکھو، سنیچر کے روزے سے آپ نے منع فرمایا۔ اب یہ علماء میں بڑی بحث ہے کہ فرض روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ ارے اگر 9 تاریخ پڑے ذی الحجہ کی تو عرفہ کا دن ہو اور اتوار کو عید ہے، یوم النحر ہے، تو کیا عرفہ بھی نہیں رکھیں؟ کہنا عاشورہ کا دن پڑے؟ کہنا تو ہم نے کہا ابھی تو روایت پڑھا کہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو مگر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، تو اس حدیث میں تو جو متفق علیہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ سنیچر رکھ سکتے ہیں، اور یہ حدیث کریے کہ نہیں فرض روزے کے علاوہ سنیچر کو کوئی روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جب جمعہ کے ساتھ ملا کر کے نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے تو سنیچر کے دن اگر عرفہ کا دن پڑے، عاشورہ کا دن پڑے یا کسی کے شیڈول کے مطابق
ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، اس شیڈول میں اگر جمعہ کے دن اس نے افطار کیا ہے تو سنیچر کا دن اس کے روزے کا ہے، تو سنیچر کے دن روزہ رکھے گا۔ اس لیے اہل علم نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، کہا کہ اس میں یہ شاذ روایت ہے اور صحیح روایت کی مخالفت کر رہی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ ہاں عام نفل، مطلق نفل نہ رکھے، سمجھا کہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ حدیث ہی منسوخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آئے تو آپ نے منع فرمایا کہ مت رکھو، کیونکہ یہود کے یہاں سنیچر عید کا دن ہے اور نصارہ کے یہاں اتوار ہے، اور ہمارے یہاں عید کا دن جمعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ میں آئے تو یہود کی موافقت کرتے تھے، یہود اس دن کھاتے تھے، پیتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنے عبادت خانوں میں سنیچر کو جاتے تھے، تو آپ ان کی موافقت میں صحابہ کو کہتے تھے کہ سنیچر کا روزہ نہیں رکھو۔ لیکن جب دیکھا کہ یہود اتنی موافقت کے باوجود بھی ہم کو اپنا مخالف ہی سمجھتے ہیں اور ہم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جبکہ ہماری علامت، آخری نبی کی جو علامت ان کی کتابوں میں توریت میں لکھی ہوئی ہے، وہ ایسے ہم میں دیکھ رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور اس کے بعد بھی نہیں لا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فرمایا کہ یہود کے ہر حکم کی مخالفت کرو، سمجھا؟ تو گویا کہ یہ جو آپ نے منع فرمایا روزہ رکھنا مت رکھو سنیچر کا، یہ شروع میں جب مدینہ آئے تو یہود کی موافقت میں، یہود کھاتے پیتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو تم بھی اس دن کھاؤ پیو۔ لیکن بعد میں جب آپ نے یہود کی مخالفت شروع کی تو پھر روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا، جیسا کہ نیچے روایت آ رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سب سے زیادہ جس دن کا روزہ رکھتے تھے وہ سنیچر کا دن ہوتا ہے یا اور اتوار کا دن ہوتا، جبکہ یہ دونوں یہود اور عیسائیوں کی عبادت کے دن ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت اب کر رہے ہیں یوں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، بریانی پلاؤ کھلاتے ہیں، تم اس دن روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں حضرت امام ابو داؤد یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی۔ چلیے بہرحال اس میں علماء کے درمیان بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے کہ سنیچر کا دن روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ صاحب سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو، اگر روزہ توڑنے کے لیے کچھ نہ ملے، کھجور کا چھلکا ملے، پیر کی لکڑی ملے، تو لکڑی ہی کو چبا کر کے تھوک پیدا کر کے اس کو نگل جاؤ، مگر کسی طریقہ سے بھی روزہ توڑو۔ انگور کا چھلکا ملے، لہا عنب، انگور کا چھلکا ملے یا کوئی لکڑی ملے، اس لکڑی کو ہی چبا کر کے اس کو تھوک پیدا کر کے گھوٹ جاؤ، مگر روزہ توڑو، سنیچر کا روزہ نہیں رکھو۔ مگر کب؟ جب کہ فرض روزہ ہو تو سنیچر کو رکھ سکتے ہو۔ فرض روزہ ہوتا ہے وہی رمضان کا روزہ یا رمضان کی قضا یا کفارہ یا منت مانے ہوئے ہیں، سمجھا نہیں؟ تو کوئی خاص کر کے منت نہ مانے۔ اگر اس حدیث کو مان کے چلیں گے تو ہم دو جواب دیں گے کہ مطلق نفل مت رکھو، جمعہ کے ساتھ رکھو، یا کوئی خاص شیڈول میں پڑتا ہے تمہارے سنیچر کا دن عادت کے مطابق پڑتا ہے تو رکھو، مطلق اس دن نہ رکھو۔ یہ اگر حدیث کو ہم دلیل مانیں تب، ورنہ کچھ لوگوں نے تو اکثر علماء نے کہا کہ حدیث منسوخ ہے، حدیث کمزور ہے، حدیث میں سند کے اندر بہت اس میں الٹ پھیر ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں۔ تو یہ مسئلہ بہت چلا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ وقت کے بڑے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنیچر کے دن سوائے فرض اور واجب روزہ کے کوئی روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو عرفہ کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے سنیچر کے دن۔ بہت سے نوجوان آپ کو ملیں گے کہیں گے نہیں آج سنیچر کا دن ہے، 9 تاریخ ہوئی اور سنیچر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مت رکھو سوائے فرض روزے کے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے ساتھ نفلی روزہ سنیچر کا رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو سنیچر کا روزہ جمعہ کے ساتھ مل کے رہے گا وہ فرض روزہ ہوگا کہ نفل ہوگا؟ نفل ہوگا، وہ فرض روزہ کدھر ہے؟ تو اسی لیے حدیث میں کلام ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سنیچر کا دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی حیثیت سے اس کو مان کے چلیں اس حدیث کو، تو ہم یہی کہیں گے کہ شیڈول میں اگر ہمارے سنیچر کا دن نہیں پڑ رہا ہے یا کوئی فضیلت کا دن نہیں ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو عام اگر نفلی روزہ اگر رکھنا ہے تو چلو کسی اور دن رکھ لیتے ہیں، سنیچر کو نہ رکھیں گے۔ اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہو تو اس ایسا جواب دے دیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں اکثر دن جو آپ روزہ رکھتے تھے، ہفتے کے دنوں میں اکثر جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ سنیچر اور اتوار کا دن ہی ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ مشرکین کی عیدیں ہیں۔ یہود و نصارہ کو کیا کہا گیا؟ مشرک، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کی بیٹیاں جائز ہیں، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ان کا ذبیحہ بھی اہل کتاب کا جائز ہے، اگر وہ بسم اللہ کر کے ذبح کرتے تو جائز ہے،
ان کی عورتیں بھی مسلمانوں کے لیے شادی کرنا، کرسچن کی عورت یہودی عورت سے شادی کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ہیں وہ مشرک ہی، کیونکہ ان کا بھی حکم وہی ہے جو مشرک کا ہے، کیونکہ وہ شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتے ہیں، تو یہود و نصارہ بھی کافر ہیں، اور اگر وہ بغیر اسلام لائے ہوئے مر گئے تو وہ بھی دائمی جہنمی ہوں گے، جیسے کہ بت کے پوجنے والے، جیسے قبر پوجے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہودی عیسائی اگر اپنے اپنے مذہب پر مر گیا تو وہ بھی جہنمی ہوگا، دائمی جہنمی ہوگا، مشرک کے ساتھ ہوگا، بت پرست کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا تو اب نجات کسی کی بھی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانے کے بعد ہی ہے۔ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ نجات نہیں پائے گا۔ تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، اسلام مذہب کے علاوہ جو مذہب ہے وہ سب باطل ہے، اور کوئی بھی مذہب ویلیبل نہیں اللہ کے نزدیک۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین کوئی اختیار کرتا ہے تو سن لے، وہ دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، جس کسی کو میرے متعلق معلوم ہو کہ میں آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ اس امت کا چاہے یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ یہ ایک دم بالکل واضح بیان ہے، سمجھا کہ۔ اور الحمدللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو ساری عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو اتریں گے تو مسلمان ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ ان کا دور ختم ہو گیا، ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو آئیں گے تو اسلام کے پرچارک کی حیثیت سے آئیں گے، مصلح اور داعی بن کر آئیں گے آخری زمانے میں، آپ سمجھا نا؟ تو ان کو جب دیکھیں گے کہ وہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کر رہے ہیں، تو پوری عیسائی دنیا الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلمان ہو جائے گی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ یہود جو ہیں جس وقت دھما چوکڑی مچا رہے ہیں، جہاں جہاں چھپیں گے، ایک ایک پتھر کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، تو وہ درخت اور وہ پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کا بندہ، یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ ایسی بے بسی ہوگی یہود کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، کہ پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا، یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی کہ ہیں تو وہ مشرک جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو، لیکن کچھ خصوصیت عام مشرکین بت پرستوں کے مقابلے میں ان کی ہے کہ وہ اہل کتاب بھی ہیں، قرآن نے اہل کتاب کہا ہے ان کو، اس لیے ان کی عورتیں جائز ہیں، ان کا ذبیحہ جائز۔ لیکن ہم مسلمانوں کی عورتیں دنیا کے کسی مذہب والے کے لیے جائز نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے جائز ہے، اور ہمارے لیے صرف اہل کتاب یہود و نصارہ کی بیٹیاں جائز ہیں، اور دوسرے مشرکین کی نہیں۔ چلیے، یہ موضوع سے ہٹ کے بات تھی، لیکن لفظ مشرک آیا اس لیے وضاحت کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں اکثر جس دن کا روزہ رکھتے تھے وہ سنیچر اور اتوار کا ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ مشرکین کی عیدیں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی، سمجھا کہ نہیں؟ وہ کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے، لہٰذا تم لوگ روزہ رکھو، یہ مطلب کہنے کا، یہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ دیکھیں ابن صحیح شریف میں یہ روایت ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، کہ عرفہ کے دن عرفہ میں رہنے والے کو روزہ رکھنا منع ہے، یعنی وہ حاجی جو حج کر رہا ہے عرفہ میں، میدان عرفات میں 9 تاریخ کو حاجی ہوتا ہے نا، تو حاجی کو، حج کرنے والے کو جو عرفات میں ہے، میدان عرفات میں، اس کو عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن جو عرفہ کے علاوہ ہے، جو غیر حاجی ہے، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، کہیں بھی ہو دنیا کے حصے میں، ماشاءاللہ ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا رکھے گا تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پچھلے سال کا اور ایک آنے والے سال کا، جیسا کہ ہم حدیث پڑھے ہوئے ہیں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ اور عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو 1 سال پچھلے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والے گناہ معاف ہوں گے۔ تو عرفہ میں جو مقیم ہیں
حجاج کرام ان کے علاوہ دنیا والوں کے لیے بہت فضیلت کا دن ہے وہ روزہ کی حیثیت سے، روزے کی حیثیت سے، سمجھا گیا؟ لیکن عرفہ میں عرفہ والے روزہ نہ رکھے، حدیث کمزور ہے، لیکن اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ام الفضل بنت حارث جو حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں ہیں۔ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع میں عرفہ میں ہیں تو روزے سے ہیں کہ افطار سے ہیں، تو ام الفضل نے کہا کہ میں فیصلہ کروا دیتی ہوں ابھی۔ انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا اور دیا کسی کو کہ لے جا کر کے دے دو کہ ام الفضل نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر سوار تھے، پیالہ آپ کو دیا گیا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے لوگوں کو دکھایا کہ سب دیکھ لے، اور اس کے بعد آپ نے دودھ نوش فرمایا، یہ پیغام گیا کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ حجاج کرام عرفہ میں روزہ نہ رکھیں، کھائیں پئیں تاکہ چاق چوبند ہو، عبادت میں جی لگے، کھاتے رہیں پیتے رہیں اور ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو لوگ ہیں باہری دنیا میں، حاجیوں کے علاوہ، ان کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ چلیے، تو یہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں میدان عرفات میں، عرفہ نامی جو میدان ہے جہاں حج جمع ہوتا ہے، وہاں رہنا اور ٹھہرنا حج کے لیے ضروری رکن ہے، وہاں جو لوگ رکے ہوئے ہیں ان کو منع فرمایا۔ اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا کہ آپ نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا اور دودھ پیا تھا۔ چلیے، اب آخری ایک روایت ہے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صام من صام الابد، متفق علیہ۔ ولی مسلم عن ابی قتادہ بلفظ لا صام ولا افطر، جو آدمی ہمیشہ روزہ رکھے، ایک دن بھی افطار نہ کرے سوائے 5 دن کے، 5 دن جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ جو قربانی کے ایام، نہیں سمجھا؟ عید کا دن، بقرعید کا دن، پہلا شوال، یکم شوال جس میں رمضان کے بعد عید مناتے ہیں، اور یوم النحر 10ویں ذی الحجہ، اور 11، 12، 13، تو 4 دن ادھر لگاتار اور ایک دن عید کا دن، یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام۔ مگر کہا تھا کہ جو کوئی حج تمتع کرے اور قربانی کا جانور نہ پائے تو حج میں 3 روزہ رکھے، 6، 7، 8، اگر نہیں رکھ سکا تو مجبوری میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ایسے حاجیوں کے لیے جو حج سے پہلے قربانی کے عوض میں روزہ نہیں رکھ سکا ہے، وہ 11، 12، 13 کو روزہ رکھے گا، بس وہی رکھے گا، باقی اور لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 5 دن کے علاوہ سال کے اگر 355 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے حساب سے، 10 دن کم ہوتا ہے، تو اگر سال کے 355 دن میں 5 دن نکال دیجئے، 350 دن ایک مسلمان ہے ہر دن روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ بھی اس نے نہیں توڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ رکھا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا، بیکار گیا اس کا عمل، بیکار گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جو ہر دن روزہ رکھتے تھے کہا تھا، دیکھو اگر بہت طاقت تمہارے اندر ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار۔ کہا یا رسول اللہ ہم کو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، کہا اس سے زیادہ طاقت نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے افضل کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ آئے ازواج مطہرات کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال ہے، تو آپ ازواج مطہرات نے کہا کہ کبھی نفلی روزہ رکھتے، کبھی افطار کرتے، کبھی روزہ رکھتے، کبھی افطار کرتے، رات میں بستر پر بھی آتے ہیں بیوی کے، اور پھر اس کے بعد غسل کر کے مصلی پر بھی جاتے ہیں، سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، بیوی کے پاس بھی آتے ہیں، مصلی پر بھی رہتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، ہم لوگ تو بہت گنہگار ہیں، اس لیے ہم، ایک آدمی نے عہد کیا کہ وہ زندگی بھر روزہ رکھے گا، کبھی افطار نہیں کرے گا، دوسرے نے کہا کہ وہ بیوی کے پاس جائے گا ہی نہیں، یا شادی شدہ نہیں ہے تو شادی کرے گا ہی نہیں آج کے بعد، رات بھر تہجد پڑھے گا، سمجھا؟ اور ایک نے کہا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گا، ایک نے کہا افطار ہی نہیں کرے گا، ایک نے کہا کہ وہ رات میں سوئے گا ہی نہیں۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، سن لیا بات کو، کہا تم لوگ ایسا کہہ رہے ہو، کیا تم ہم سے زیادہ اللہ کی حقیقت کو جانتے ہو، یا تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو ہم سے زیادہ اللہ کا خوف ہے تمہارے دل میں؟ چپ، سٹی پٹی گم ہو گئی۔ کہا لیکن میں تو رات میں
بستر پر بھی رہتا ہوں بیوی کے اور مصلے پر بھی رہتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت کے لیے جگتا بھی ہوں، اور نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو جو کوئی میرے طریقے اور میری سنت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا وہ میرا امتی نہیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر برہمی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی 350 دن روزہ رکھتا ہے، صرف 5 دن جو روزہ رکھنا حرام ہے اس کو چھوڑ کے اگر 350 دن بھی روزہ رکھتا ہے تو لا صامہ، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اور مسلم میں روایت ہے لا صامہ ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، ٹھیک کہا نا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، یعنی افطار تو کیا نہیں، روزہ رکھا اور روزہ کا ثواب ملا ہی نہیں، تو روزہ بھی نہیں رکھنا ہوا اور افطار بھی نہیں کیا، گویا یوں بھوکا رہا، کمزور رہا۔ اب آپ بھی سوچئے کہ جو آدمی سالوں بھر روزہ رکھے گا، کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں ہو، دوسرے واجبات کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کمزوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جاڑے کے دن میں رکھ لے گا، مان لیجیے چھوٹا دن ہے تو رکھ لے گا، گرمی کے دن میں 14 15 16 گھنٹے کی دھوپ میں کیسے برداشت کرے گا، روزہ رکھنا ہے، کیا اس کے جسم کا اس کے اوپر حق نہیں ہے؟ مختلف طرح کی بیماری اس کو گھیرے گی، کیا اس کی بیوی کا اس پر حق نہیں ہے؟ کیا اس کے مہمان کا اس پر حق نہیں ہے؟ مہمان آیا، معلوم ہوا کہ گھر والا روزے سے، ہمارے ہی لیے کھانا بنے گا، تو کہے گا نہیں رہنے دیجیے میں جاتا ہوں۔ تو آپ نے یہی کہا تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور پوری رات مصلی پر رہتے تھے، بیوی سے الگ تھلگ رہتے تھے، آپ نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اور بعد میں وہ بہت افسوس کرتے تھے۔ تو روزہ اگر آپ کو بہت رکھنا ہے، بہت روزے کا شوق ہے تو ایک دن روزہ رکھیے، ایک دن افطار کیجیے، ایک دن روزہ رکھیے، ایک دن افطار کیجیے۔ لیکن اگر ہر دن روزہ رکھتے ہیں سوائے 5 دن کے جس پہ روزہ رکھنا حرام ہے، 350 دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں، کہ ثواب ملے گا ہی نہیں، اور افطار سے بھی محروم رہے اور ثواب سے بھی روزہ رکھ کے محروم رہے، سمجھا کہ نہیں۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس کے بعد حج کا ذکر چلے گا۔